نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کچھ لوگوں نے روزے کا مقصد صرف اور صرف یہ سمجھا ہوا ہے کہ صبح سحری کے وقت سے لے کر افطاری کے وقت تک بھوکا اور پیاسا رہنا شاید یہ روزہ ہے۔ لیکن احباب ذی وقار، بخاری کی حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص بری بات کہنے یا اس پر عمل کرنے کو تو نہ چھوڑے لیکن صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی جو آج ہمارا معیار بن چکا ہے اللہ ماشاء اللہ کہ صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا تو رہتے ہیں، لیکن جو باقی سلسلہ ہے نفسانی خواہشات کا، جھوٹ، غیبت، چغلی، حرام خوری، وہ سارا کچھ اسی طرح جاری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ایسے شخص کی بھوک اور پیاس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اسی حدیث کی تفسیر میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا روزہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ کے مشروع اور واجب کرنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد لذتوں کی خواہشات کو توڑنا تھا، خود غرضی کی آگ کو بجھانا تھا، تاکہ نفس جو ہے وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کی بجائے رب تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کی طرف راغب ہو۔ اور حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کے اندر روزہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روزہ کا مطلب رکنا ہے، لیکن اس کی چند شرائط ہیں، یعنی معدے کو کھانے پینے سے روک کے رکھنا، آنکھ کو بد نگاہی سے روک کے رکھنا، کان کا غیبت، چغلی جیسی غلط چیزوں کے سننے سے روک کے رکھنا، اسی طرح زبان کو فضول گوئی اور فتنہ انگیزی سے روک کے رکھنا، اسی طرح جسم کا حکم الہی کی مخالفت سے روک کے رکھنا۔ حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں جب یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی تو پھر جو ہے بندہ کا روزہ دار ہونا وہ ثابت ہوگا۔ تو احباب ذی وقار، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ روزے کے جو دیگر ہم سے تقاضے ہیں وہ تقاضے بھی ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔